لما اطاف عجز عن نظرائه، کہ مدتیں گزریں کوئی اس جیسا نہ آیا، اور جب وہ آیا تو زمانہ اس جیسا دوسرا لانے میں ناکام رہا۔ میری خواہش تھی پاکستان آنا اور مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کرنا ان کے گھر میں۔ الحمدللہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کی محبت ہے لوگوں کے لیے، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اکثر خود اول قدم رکھتے ہیں لوگوں سے ملنے کے لیے تاکہ محبت پیدا ہو جائے، تو یہ بات مجھے ان کی بہت پسند ہے۔ ڈاکٹر صاحب، انڈیا اگر آپ کے سارے معاملات ختم کر کے واپس بلائے تو آپ جائیں گے واپس؟ آپ کا کیا ارادہ ہے، یا ہجرت میں ہی رہیں گے؟ نہیں، انڈیا اگر موقع لیا دعوت دینے کا تو وہ تو میدان جنگ ہے، ہاں تو جانا ہی پڑے گا۔ لیکن جو دعوتی میدان میں میرا کام اور پھیلا ملیشیا میں رہنے سے، وہ تو کنٹینیو کروں گا۔ انڈیا جا کے دعوت دوں گا، پھر آؤں گا ہر سال میں 1 بار 2 بار 3 بار، تو مس تو کرتے ہو اتنی بڑی تعداد میں غیر مسلمان سے مخاطب ہو سکتے ہو لوگ، اور دیکھے ہو تو غیر مسلم محبت کرتے مسلمان سے، اور مجھ سے بھی۔ وہ کچھ چند پولیٹیشین لوگ ہیں جو اپنے کرسی کے لیے نفرت پھیلاتے ہیں۔ آپ کا یہ ماشاءاللہ جو ہے، آپ پینٹ کوٹ اور ٹائی کے ساتھ دین کی خدمت کریں، اس کا کیا راز ہے؟ تو کچھ لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ ٹائی پہننا صلیب کی نشانی۔ چاروں اہم ماہ میں یہ ہے کہ اگر آپ دوسری کوئی ائمہ کو فالو کرتے غلط نہیں، آپ کر سکتے۔ تو میں کہتا ہوں آپ اگر ریسرچ کیے اور آپ کو پتہ چلا رفتن کرنا بہتر ہے تو آپ کرو، لیکن دوسرے پہ تھوپو مت۔ جب میں دعوت دیتا ہوں تو غیر مسلم جب امریکہ دیکھتے ہیں، ارے یہ سوٹ بوٹ ہے، پھر ٹائی ہے، ٹھکنے کے اوپر جوکر لگتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے معذرت خواہ بھی ہیں جو یہاں پہ آپ کو آ کے وضاحتیں دینی پڑنی ہے اسٹیج پہ پاکستان میں۔ آپ نے 11-15 لاکھ لوگوں کو مسلمان کے، یہاں پہ آپ اپنے ایمان کی وضاحت دے رہے ہیں کسی اسٹیج پہ۔ السلام علیکم جی، آج عالم اسلام کی 2 عظیم اور علمی شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ ایک بڑا اچھا موقع ہے تو دونوں کے تاثرات لے لیے جائیں۔ پہلے بھی ان کی ملاقات ہے مکہ میں، 2-2.5 گھنٹے کی طویل ملاقات ہو چکی ہے، تو سب سے پہلے کیونکہ میزبان مولانا طارق جمیل صاحب ہیں تو مولانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں، کیا فیلنگز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ان کے گھر پہ تشریف لائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاثرات اور جو احساسات ہوتے ہیں ان کے سامنے ہمیشہ الفاظ تنگ پڑ جاتے ہیں۔ الفاظ کا دامن چھوٹا ہوتا ہے اور احساسات کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو جو میں اس وقت ڈاکٹر صاحب کے لیے محسوس کر رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس الفاظ کوئی نہیں، اسی کو میرا سمجھ لیں احساس۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب کے پاس تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، آپ کے کیا تاثرات ہیں مولانا صاحب سے ملاقات؟ جیسا میں نے کہا کہ میری خواہش تھی پاکستان آنا اور مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کرنا ان کے گھر میں۔ الحمدللہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کی محبت ہے لوگوں کے لیے، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اکثر خود اول قدم رکھتے ہیں لوگوں سے ملنے کے لیے تاکہ محبت پیدا ہو جائے، تو یہ بات مجھے ان کی بہت پسند ہے۔ وہ ایسا نہیں کہتے کہ میں ہی نہیں جاؤں، تو جب بھی مکہ میں ملاقات ہوتی وہ ملنا چاہتے، میں بولا میں آؤں گا آپ کے وہاں، تو ہم میں بحث ہو گئی، میں آؤں کہ میں آؤں، میں بولا نہیں آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا دونوں نے میں آؤں گا، تو پھر ملاقات ہوئی الحمدللہ۔ یہاں بھی ماشاءاللہ پاکستان آنے کے بعد اور لاہور میں خصوصاً الحمدللہ مرکز بھی ہم گئے تھے ٹرائبل، اور ماشاءاللہ لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور مولانا طارق جمیل صاحب بھی تھے ماشاءاللہ۔ تو یہ محبت جو آپس میں ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی بات میں جو اختلاف ہے اس کو پکڑنا نہیں چاہیے، اس کو نظر میں، یہ بات مجھے ان کی پسند ہے ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال دونوں سے، سوال ایک ہی جواب دونوں سے، کہ ہماری امت فرقہ واریت میں بٹی ہوئی ہے اور اس میں کوئی دوسری رہنے کہ صرف آپ دونوں شخصیات ہیں ماشاءاللہ جو فرقہ واریت سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں۔ کس طرح ہم اس کو مزید پھیلا سکتے ہیں؟ ابھی بھی ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے لوگ انتشار پھیلاتے ہیں، وہ اس کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کو گالی دے رہا ہے، آپ دونوں کیسے اس پہ قائم ہیں؟ پہلے ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیں کیسے قائم ہیں اس کے اوپر، پھر یہی میں جواب مولانا سے لوں گا۔ میرا اور ڈاکٹر صاحب کا ایک ہی جواب کہ قرآن و حدیث پر آئیں گے تو انتشار ختم ہوگا، اس سے ہٹیں گے تو انتشار ہی انتشار۔ اب کوئی اور بات
بالکل صحیح. اور ڈاکٹر صاحب جو طارق جمیل صاحب نے کہا قرآن کی آیت کہی سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. اور ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے معذرت خواہ بھی ہیں جو یہاں پہ آپ کو آ کے وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں اسٹیج پہ پاکستان میں. آپ نے 11-15 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیے، یہاں پہ آپ اپنے ایمان کی وضاحت دے رہے ہیں کسی اسٹیج پہ کہ بھائی میرا اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ. تو پوری قوم کی طرف سے ہم معذرت خواہ ہیں کہ زیادہ لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، چند لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. بہت خوش ہے. بالکل. دیکھو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ نے کہا کہ نبیوں کو بھی دشمن بنے، انسان بھی جنات بھی. تو یہ جو بھی خیر کا کام کرتا ہے بے لوث ہو کر، اس کو مخالفت دیکھنی پڑتی. یہ ایک فطری چیز ہے. میں نے ایک دفعہ اپنے کزن سے کہا کہ یار ساری دنیا میری بات سنتی ہے، یہ میرے رشتہ دار نہیں سنتے، الٹا مخالفت کرتے ہیں. وہ کہنے لگا یہی بات آپ کے حق ہونے کی علامت ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہا رسول اللہ کے رشتہ دار کہاں ان کی سنتے تھے، مدینے والوں نے سنی، رشتہ داروں نے تو سنی کوئی نہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کی بات سے. تو جو بھی خیر کو لے کے نکلے گا شیطان اس کے لیے رکاوٹیں ڈالے گا. ڈاکٹر صاحب انڈیا اگر آپ کے سارے معاملات ختم کر کے واپس بلائے تو آپ جائیں گے واپس؟ آپ کا کیا ارادہ ہے یا ہجرت میں ہی رہیں گے؟ نہیں، انڈیا اگر موقع لیا دعوت دینے کا تو وہ تو میدان جنگ ہے، ہاں تو جانا ہی پڑے گا. لیکن جو دعوتی میدان میں میرا کام اور پھیلا ملیشیا میں رہنے سے، وہ تو کنٹینیو کروں گا. انڈیا جا کے دعوت دوں گا، پھر آؤں گا ہر سال میں 1 بار 2 بار 3 بار. تو مس تو کرتے ہو، اتنی بڑی تعداد میں غیر مسلمان سے مخاطب ہو سکتے ہو لوگ. اور دیکھے ہو تو غیر مسلم محبت کرتے مسلمان سے اور مجھ سے بھی. وہ کچھ چند پولیٹیشین لوگ ہیں جو اپنے کرسی کے لیے نفرت پھیلاتے ہیں. نہیں تو عام ہندو، مجھے لگتا ہے عام ہندو عام مسلمان کافی ان میں بھائی چارہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کپڑوں کا تھوڑا بتا دیں گے، معذرت پھر ایک سوال. آپ کا یہ ماشاءاللہ جو ہے آپ پینٹ کوٹ اور ٹائی کے ساتھ دین کی خدمت کریں، اس کا کیا راز ہے؟ آپ مطلب عام طور پہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے شریعت میں 6 کیٹیگریز ہے لباس پہننے کی. ایک ایکسٹینٹ ہے جو مرد کے لیے نیول ٹو دی نی ہے. دوسرا ہے کپڑے چست نہیں ہونا چاہیے. تیسرا کپڑے پتلے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دیکھ سکتے. چوتھا ہے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے. پانچواں ہے کہ دوسری جنس کی نہیں ہونا چاہیے. اور چھٹا ہے دوسری مذہب کا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ ٹائی پہننا صلیب کی نشانی ہے. تو غلط فہمی ان کی. تو آپ کدھر بھی بائبل میں پڑھو کہاں صلیب کا لکھا ہی نہیں. آپ اگر انسائکلوپیڈیا برٹانیہ کا پڑھیں گے تو بولتے تھے ٹھنڈی میں کپڑے کو ٹائٹ رکھنے کے لیے وہ ٹائی کا نوٹ باندھتے تھے. تو اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ان کی غلط فہمی تو ہے. جہاں تک کہ میرا سوال یہ، میں نارملی کوٹ اور سوٹ اور پینٹ پہننا پسند نہیں کرتا ہوں. لیکن جو چیز آپ کو پسند نہیں، آپ کر رہے اللہ کے لیے، تاکہ جب میں دعوت دیتا ہوں تو غیر مسلم جب امریکہ میں دیکھتے ہیں ارے یہ سوٹ بوٹ ہے، پھر ٹائی ہے ٹھکنے کے اوپر جوکر لگتا ہے، اور پھر وہ کوٹ کر رہا ہے بائبل، کوٹ کر رہا ہے ہندو اسکرپچر، تو اس سے دروازے کھل جاتے ہیں. اور جبھی بھی میں لیکچر دیتا ہوں اس ٹائم میں سوٹ پینٹ پہنتا ہوں. عام طور پہ آپ گھر پہ آئیں گے تو آپ کتنے دیکھیں گے تو میں کرتے پاجامے ہونا جیسے. تو آپ اگر آپ دیکھیں گے جب کوئی بھی ملتا ہے، یہ میرے ساتھ ملنے سارے کرتے پاجامے. خالی اگر باہر جب تقریر کرنے جاتا ہوں اور لوگ دیکھتے ہیں تو بھی سمبل بن گیا ہو. تو جو چیز پسند نہیں بھی آپ کرتے اللہ کے لیے تو اس میں قبولیت ہوتی ہے. اور یہ غلط فہمی ہے کہ حرام ہے، لیکن اگر جو چیز حرام ہے اس کو دعوت میدان کرنا غلط ہے. حرام کا آپ کوئی بھی غلط چیز کا اختیار نہیں کر سکتے، آپ دعوت کرنے کے لیے بھی، یہ الاؤڈ نہیں اسلام میں. مولانا تھوڑا آپ بھی اسی پہ اگر بات کر دیں تو ہمارے ملک میں یہ جو ویٹیکن سٹی گیا تھا تو میں نے اس کا وزٹ کیا کہ وہ جو گرجا ہے وہاں بھی تو جتنے پادری تھے کسی نے بھی کوٹ پینٹ ٹائی نہیں پہنا تھا.
سب نے یہ جیسے ہمارے بیٹے نے لمبا چوغا پہنا ہوا ہے, یہ چوغا تھا, تو اور یہ بھی نہیں تھے, اچھا کالر تو دور کی بات, یہ بھی نہیں تھے, وہ جو بغیر اس کے ہوتا ہے جی وہ, اور گلے میں سلیو, سلیپ. کسی نے چاندی کی لٹکائی ہوئی, کسی نے لوہے کی لٹکائی ہوئی. تو یہ تاثر کہ بھئی یہ کافروں کا لباس ہے, یہ صحیح نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بتائیں بھئی یہ چیزیں ہیں, جی یہ نہ ہوں, بس ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ پاکستان جیسے ملک میں پبلک سیشن رکھ دیتے ہیں, یہاں پہ تو لوگ آپ سے ایسے سوال بھی کرتے ہوں گے اور کریں گے کہ جس میں صرف دوسرے فرقے کو نیچ دکھانا ہو, تو ایسی صورت میں آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں, کیسے ہینڈل کریں گے؟ تو ایسے وقت میں ہمیں حکمت سے جواب دینا پڑتا ہے, کیونکہ ان لوگ جان بوجھ کے سوال پوچھتے ہیں, نہ کہ انہیں جواب نہیں پتہ. بالکل جواب پتہ ہے پھنسانے کے لیے, پھنسانے کے لیے, اور پھر اختلاف پیدا کرنے کے لیے, انہیں مزہ آتا ہے اختلاف کرنے کے لیے, جان بوجھ کے پوچھیں. اگر پتہ ہے کہ ذاکر بھائی ایسا رفتن کرتے ہو تو رفتن کرنا چاہیے نا, آپ سمجھے نا. تو اس کا حل یہ ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ ایک چیز ہوتا ہے فرض اور ایک چیز ہوتا ہے افضل. تو اور جو اختلاف زیادہ ہے وہ افضلیت پہ ہے, رفتن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اور چاروں ائمہ میں یہ ہے کہ اگر آپ دوسری کوئی ائمہ کو فالو کرتے غلط نہیں, آپ کر سکتے. تو میں کہتا ہوں آپ اگر ریسرچ کیے اور آپ کو پتہ چلا رفتن کرنا بہتر ہے تو آپ کرو, لیکن دوسرے پہ تھوپو مت. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں ہی صحیح نہیں, میں بھی صحیح ہوں. تو یہ اگر آپ لے کے جائیں گے, اور دیکھے جاؤ تو فرائض پہ اختلاف نہیں ہے, بہت کم. اختلاف جو ہے مستحب پہ ہے, سنت پہ ہے, آپ سمجھے نا. تو ہمیں کس طریقے سے, اگر آپ کے پاس علم, جی آپ سمجھے, جی ہاں ابھی آپ نے کہا ہے, ہاں جی ہاں ہاں نبی جان نے آپ بول دیتے, جی ہاں جی ہاں. تو اس کے اندر اگر حکمت سے جواب دیں گے. بس مولانا لاسٹ پہ وہ شعر جو آپ نے ڈیڈیکیٹ کیا, اگر آپ کو یاد ہو, ان کی آمد پہ جو آپ نے شعر کہا ہے وہ اگر آپ سنا دیں تو پلیز. مضت الدہور فما اتین بمثلہ لما اطاف عجز عن نظرائہ, کہ مدتیں گزریں, کوئی اس جیسا نہ آیا, اور جب وہ آیا تو زمانہ اس جیسا دوسرا لانے میں ناکام رہا. مہدی خلیفہ عباسی, وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بڑھیا ملی, اس نے پوچھا کہ کس قبیلے سے ہو, تو کہا میں بنو تے, حاتم تائی. تو کہنے لگے لما عجزت النساء ان یلدن مثل حاتم, تمہارے قبیلے کی عورتیں کیوں عاجز ہو گئیں کہ ایک اور حاتم تائی پیدا کر دیتی. تو وہ کہنے لگی کما عاجز بنو ہاشم ان یکون فیہم مثلک یا امیر المومنین, جیسے بنو ہاشم عاجز ہو گئے کہ ان میں تیرے جیسا کوئی ہو. تو وہ خوشی سے ایسے جھومنے لگ گیا اس کی بات سن کے. تو یہ دونوں باتیں ڈاکٹر صاحب پہ بہت بہت شکریہ, آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ.